اللہ نے عورتوں کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرے اور پھر زیادہ سے زیادہ جہادیوں کو پیدا کرے۔ اللہ نے قرآن میں صاف صاف ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیوی اور باندھیا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ قرآن 4:3 جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2 3-3 یا 4-4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھو یا وہ عورتیں جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ اس آیت سے 2 پوائنٹس نکلتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کہ ایک مرد کو 4 شادیاں اس کی مرضی کی الاؤڈ ہیں۔ کچھ پیسفل مسلم آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے جو بیوی ہیں ان سے کنسنٹ پر ہی دوسری بیوی الاؤڈ ہے، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک مومن بنا اپنی پہلی بیوی یا بیویوں سے اجازت تو دور بنا بتائے بھی ان کی سوتن لا سکتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک عورت کے لیے کسی دوسری عورت کا سوتن ہونا سوائے کسی ظلم سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس تکلیف کو وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس کے شوہر کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں۔ ان سب باتوں کو دھیان سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بیوی کو برابر تو دور ایک انسان ہونے کا درجہ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ وہی بیوی جو کسی کی ماں اور بیٹی ہوتی ہے، وہی بیٹی جسے اس کے ماں باپ نے پوری شدت سے پالا ہوتا ہے، وہ بہن جس کے بھائی اور بہنوں نے اسے بچپن سے اسنیہ دیا ہوتا ہے، کیئر کی ہوتی ہے، جن سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، جہاں اسلام میں اس کا کوئی درجہ نہیں۔ اس سے بنا پوچھے یا بتائے اس کا شوہر جب چاہے اس کے سر پر 3 سوتن بٹھا سکتا ہے۔ کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں آدمی کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی پرمیشن کیوں ہے، اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کو انگریزی میں کہتے ہیں پالیگیمی۔ اگر مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے اسے کہتے ہیں پالیجینی، اور اگر عورت ایک سے زیادہ شادی کرتی ہے اسے کہتے ہیں پالی اینڈری۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں، ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو۔ کوئی بھی دوسری کتاب اب اٹھائیے، چاہے رامائن اٹھائیے، مہا بھارت، بھگوت گیتا، ویدا، بائبل، تلمود، کوئی بھی کتاب اٹھائیے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں قرآن کے علاوہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو۔ اگر آپ پڑھیں گے رامائن، شری رام کے والد راجہ دشرت، ان کی ایک سے زیادہ بیوی تھی۔ اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے شری کرشن، ان کے کتنی بیویاں تھے؟ 4، 10 ہزار، 10 ہزار، 16,108۔ تو اگر شری کرشن کے 16,108 بیوی ہو سکتے تو مسلمان کے کم از کم 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے، اگر آپ یہود کی کتاب تلمود پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 700 بیویاں تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، یہود کی کتاب یا عیسائی کی کتاب میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے ہیں، 2، 10، 15,000، 10,000، 20,000، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کرو جنہیں آپ چاہتے ہیں، 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ اپنے بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو صرف ایک۔ قرآن مجید کیا آتے ہیں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کر سکتے جو آپ کو پسند ہے، 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان اگر عدل، جسٹس نہ کر سکو تو صرف ایک۔ تو یہ آیت کہ صرف ایک شادی قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے، یہ چیلنج ہے۔ میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں پڑھا ہوں الحمدللہ ویدا، بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت، بائبل، تلمود، گرنتھ، اوستا، کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایک ہی شادی کرنا چاہیے، صرف قرآن میں۔ اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے
کہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے. ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض نہیں، مباح ہے، آپشنل ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک سے زیادہ شادی کرو گے تو بیوی کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے.